قراد ابو نو اور ان کی روایت کردہ حدیث پر تبصرہ۔ اسی طرح ترمذی نے بذریعہ ابو العباس فضل بن سہل ارج قراد ابی نو سے یہ روایت بیان کی ہے۔ حاکم، بیاقی اور ابن عساکر نے یہ سند ابو العباس محمد بن یعقوب اسم عباس بن محمد دوری سے یہ روایت نقل کی ہے۔ اسی طرح متعدد حفاظ نے یہ روایت بسند نو عبد الرحمن بن غزوان خزا علیہ السلام کے غلام زمی عرف بغدادی سے روایت ہے۔ یہ ان نفقہ لوگوں میں شمار ہیں جن سے بخاری نے روایت نقل کی ہے اور دیگر امام حفاظ نے بھی ان کی توثیق کی ہے۔ میرے علم میں کسی نے ان پر جرح نہیں کی۔ بئی ہما کی اس حدیث میں غرابت اور عجوبہ پن ہے۔ بقول امام ترمذی یہ حدیث حسن غریب ہے اور صرف اسی سند سے مروی ہے۔ عباس زوری کہتے ہیں کہ قرادانی نو کے علاوہ اس حدیث کو دنیا میں کوئی بھی نہیں بیان کرتا۔ قراد ابی نو سے امام احمد اور بن معین نے محض اس حدیث کی غرابت اور منفرد ہونے کی بنا پر سماعت کی۔ یہ بیان بیاقی اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ مذکورہ بالا حدیث کی غرابت کا بیان امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت میں بعض باتیں عجیب و غریب ہیں۔ یہ روایت مرسلات صحابہ میں سے ہے کیونکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ 7 ہجری میں فتح خیبر کے وقت مدینہ میں تشریف لائے اور ابن اسحاق کا ان کو مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کی فہرست میں شمار کرنا قابل التفات ہے۔ یہ روایت بہرحال مرسل ہے۔ اس قصہ کے وقت رسول اللہ کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ ممکن ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے یہ رسول اللہ سے اخذ کیا اور بیان کر دیا، یا کسی عمر رسیدہ صحابی سے سنا ہو، یا یہ واقعہ مشہور و معروف ہو اور شہرت کی بنا پر اس کو نقل کر دیا ہو۔ بادل کا تذکرہ اس سے صحیح روایت میں موجود نہیں۔ ابو بکر نے بلال کو اب کے ساتھ کر دیا تھا۔ رسول اللہ کی عمر مبارک 12 سال تھی تو ابو بکر اس وقت 9-10 سال کے ہوں گے اور بلال اس سے بھی کم تر۔ بین وصف ابو بکر اور بلال کا وہاں موجود ہونا کیسے ممکن ہے؟ بنا بر حدیث ترمذی کا یہ فقرہ غریب اور ہدایہ غلط ہے، الا یہ کہ رسول اللہ کی عمر اس سے زیادہ ہو، یا یہ کہ یہ سفر اس عمر کے بعد پیش آیا ہو۔ رسول اللہ کی عمر اس وقت 12 سال ہو کا فقرہ غلط اور غیر محفوظ ہو۔ واقد نے بھی 12 کا تذکرہ کیا ہے۔ علاوہ عظیم امام حلی نے تو کسی سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اب کی عمر مبارک اس وقت 9 سال تھی، واللہ علم۔ واقد محمد بن صالح، عبداللہ بن جفر اور ابراہیم بن اسماعیل بن ابی حبیبہ داؤ بن حسین سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو 12 سال کی عمر میں ابو طالب اپنے ہمراہ شام کی طرف ایک تجارتی قافلہ میں لے گئے اور بحر راہب کے پاس پڑاؤ ڈالا، اور اس نے ابو طالب کو خفیہ اور بطور راز بتایا اور مشورہ دیا کہ ان کی حفاظت و نگہداشت کرو۔ چنانچہ ان کو ابو طالب اپنے ہمراہ مکہ واپس لے آئے۔ ابو طالب کے زیر کفالت ابو طالب کی زیر کفالت و تربیت رسول اللہ جوان ہوئے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت و نگہداشت میں تھے۔ جاہلی امور اور میوب عادات سے ان کو باری تال محفوظ رکھتے تھے کہ ان کو دنیا کی امامت و پیشوائی کے فرائض انجام دیتے تھے۔ اب بالغ اور جوان ہوئے تو قوم کے سب افراد سے مروت وانسانت کے لحاظ سے افضل تھے، سب سے خوش اخلاق تھے، میل ملاپ میں سب سے خوشگوار تھے، باہمی گفتگو اور آداب محفل سے سب سے زیادہ آراستہ تھے، سب سے اچھے تحمل مزاج اور اعلیٰ امانت دار تھے، سب سے بہتر اور راست باز تھے، فحش کلامی اور بدزبانی سے کوسوں دور تھے، کسی کو لعنت و ملامت نہ کرتے، کبھی بحث و تکرار کرتے بھی نہیں دیکھے گئے، یہاں تک کہ قوم نے آپ کو امین کے لقب سے پکارا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اعلیٰ اوصاف اور عمدہ خصال سے آراستہ کر دیا تھا، اور ابو طالب بھی تاحیات اب کی حفاظت و حمایت اور نصرت و تعاون میں محور ہے۔ محمد بن سعد، خالد بن مادان، معتمر بن سلیمان ابی مجلس سے روایت کرتے ہیں کہ ابو طالب / عبد المطلب مہربان تھے، سفر و حضر میں ان کو اپنے ہمراہ رکھتے تھے۔ چنانچہ اب ایک دفعہ شام کی طرف بغرض تجارت روانہ ہوئے تو اب ایک پڑاؤ میں فروکش ہوئے تو اب کے پاس ایک راہب آیا اور اس نے کہا تمہارے قافلہ میں ایک نیک مرد ہے۔ پھر اس نے پوچھا ان کا والد کہاں ہے؟ تو ابو طالب نے کہا میں ان کا ولی اور سرپرست ہوں۔ تو اس نے کہا ان کی حفاظت کرو اور ان کو شام مت لے جاؤ، کیونکہ یہود قوم ہے اور مجھے ان کے متعلق یہود سے خطرہ لاحق ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ چنانچہ رسول اللہ کو واپس کر دیا اور راہب نے کہا الاؤ میں محمد کو تیری حفاظت و امانت کے سپرد کرتا ہو نون غوننا، پھر وہ فوت ہو گیا۔ بحر کے احوال سہیلی نے سیر زہری سے نقل کیا ہے کہ بحر یہودی عالم تھا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قصہ راہب کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ راہب عیسائی تھا
اور مورخ مسعودی کا بیان ہے کہ وہ قبیلہ عبد القیس سے تھا، اس کا نام جرجس ہے۔ معارف از ابن قنیبہ میں ہے کہ قبل از اسلام جاہلی دور میں پردہ غیب سے کسی ہاتف سے یہ سنا گیا کہ روئے زمین میں بہترین 3 اشخاص میں بہر راہب راب بن براکلسنی اور تیسرا منتظر ہے، یعنی رسول اللہ بقول ابن قطبہ رباب، اور اس کے لڑکے کی قبر پر ابر رحمت کی بوندا باندھی ہوتی رہتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی نشو وما تربیت و پرورش، حفاظت و نگہداشت، عہد یتیمی میں باوقار مقام دینا اور فقر کو غنا میں بدل دینا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں رسول اللہ ایسے حالات واتوار میں عالم شباب میں پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت وسیعت میں تھے اور جاہلی دور کی غلط عادات سے محفوظ و معمون تھے، کیونکہ آپ کو دنیا کی امامت اور رسالت کے فرائض سر انجام دینے تھے۔ چنانچہ آپ رجولت اور مردانگی کے عہد میں پہنچے تو قوم سے مروت و انسانیت میں افضل اعلیٰ تھے، خوش اخلاق تھے، حسب و شرافت میں برتر بہتر تھے، میل ملاپ اور آداب محفل سے سب سے زیادہ آراستہ تھے، سب سے زیادہ مکمل مزاج تھے، نہایت راست باز تھے، سب سے اعلیٰ امانت دار تھے، فحش اور بد اخلاقی سے دور تھے۔ اب ہما صفت موصوف تھے کہ آپ کا نام قوم میں امین معروف تھا، کیونکہ آپ اللہ تمام صفات اور عمدہ خصال کے حامل تھے۔ غیب سے آپ کو برہنگی سے بچانا۔ بقول ابن اسحاق رسول اللہ نے بچپن اور کمسنی کا ایک واقعہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ و معمون رکھا کہ ہم چند قریشی بچے کسی کھیل کے سلسلہ میں پتھر اٹھا رہے تھے، سب نے تہبند کھول رکھے تھے، اسے کندھے پر رکھ کر پتھر اٹھا رہے تھی، اور میں بھی اسی طرح برہنا ان کے ساتھ کھیل میں مشغول تھا کہ مجھے کسی نے ہلکی سے چپت لگا کر کہا اپنا تہبند باندھو، چنانچہ میں نے تہبند باندھ لی اور پھر کندھے پر پتھر اٹھانے لگا، ان میں صرف میں ہی تہبند باندھے ہوئے تھا۔ یہ قصہ بخاری شریف کے باب بنیان القبا کے تحت درج حدیث کے بالکل مشابہ ہے۔ اگر یہ قصہ وہ نہیں ہے تو یہ اس کے لیے بطور تم دو دیباچہ ہوگا، واللہ علم۔ عبد الرزاق ابن جرج عمرو بن دینار جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب قریش نے کعبہ کی مرمت کی تو رسول اللہ اور عباس رضی اللہ عنہ دونوں پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ عباس نے رسول اللہ کو کہا کہ اپنا تہبند کندھے پر ڈال لو، پتھر سے محفوظ رکھے گا۔ اپنے ایسا کیا تو اسی وقت بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور آنکھیں آسمان کو لگ گئیں، پھر ہوش آیا تو اپنے کھڑے ہو کر کہا میرا تہبند دو، پھر اپنے تہبند باندھ لیا۔ صحیحین میں یہ روایت عبد الرزاق کے علاوہ رو بن عباد ذکریہ بن ابی اسحاق عمرو بن دینار جابر بن عبداللہ سے بھی مروی ہے۔ حافظ بیاقی ابو بدللہ الحافظ ابو سعید بن ابی عمرو ابو العباس محمد بن یعقوب محمد بن اسحاق ساغانی محمد بن بکیر حضرہ عبد الرحمن بن عبداللہ دشت کی عمرو بن ابی قیس سما اکرمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب قریش نے کعبہ کی مرمت کی تو اب پھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قریش نے دو آدمیوں کی ٹولی بنا دی تھی، مرد پتھر اٹھاتے تھے، عورتیں چونا اور گارا اٹھا رہی تھیں، میں اور میرا بھتیجا محمد دونوں کندھوں پر پتھر اٹھا رہے تھے، ہمارے تہبند پتھروں کے نیچے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے، جب لوگوں میں آتے تہبند پہن لیتے، اس دوران میں پیچھے چل رہا تھا اور محمد آگے تھے۔ اب منہ کے بل گر پڑنے میں اپنا پتھر پھینک کر رسول اللہ کی طرف دوڑا آیا تو دیکھا اب آسمان کو تک رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، تو اپنے کھڑے ہو کر اپنا تہبندہ پہن لیا اور فرمایا مجھے برہنہ ہو کر چلتے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اب کے اس مقولہ کو لوگوں سے چھپاتا تھا، مبادا وہ آپ کو دیوانہ کہیں۔